अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से ठीक ठाक है। हमारी शुरुआत बड़े मज़े की हुई। मैंने कहा आज जो है बाल अगर ना सही बन रहे हो तो आपने क्या करना है, कैप पहन लेनी है, और मैचिंग कैप हो तो क्या बात है। और हमारे जो पूरा कहते हैं ना बाहर की अंदर की जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे साथ बाहर शुरू में ना, क्या नाम है इनका, भूल गई मैं, क्या नाम, कैसर ने है, यासिर, सॉरी यासिर ने भी, मैं कह रही कैसर यासिर ने हमारे साथ एंट्री दी है, तो आज शो में वो भी शामिल हो गए। तो आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। नाज़रीन ये वाली मैचिंग जो है ना, ये खुद ब खुद हो गई। ये स्टोल भी मैच हो गया, साथ में ये हार भी, मैंने कहा सारा कुछ पहन लिया जाए। आपको पता है ना, मैं ओवर द टॉप मेंटेलिटी है मेरी कि सब कुछ पहन लो, ये नहीं कि खाली इयरिंग्स पहने या हार पहने, नहीं, सारा कुछ इकट्ठे पहन ले। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से। आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके। बहुत बहुत शुक्रिया, कल का शो आपने पसंद किया। कल हमारे साथ फिटनेस इंस्ट्रक्टर थी और उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्लान करेंगे कि उनको शो में बुला के और ज़्यादा फिटनेस के हवाले से बातचीत की जाए। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं कि अच्छा जी, सवाल, हाँ, व्हाट इज विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़ा फल कौन सा है, साइज़ में सबसे बड़ा फल जो है वो कौन सा है। कॉल करके आप बता सकते हैं और क्या कहते हैं शो में हिस्सा भी ले सकते हैं। आज हमारे गेस्ट जो हैं वो शायर हैं, लिखारी हैं, प्रेसिडेंट एंड सीईओ वर्ल्ड डायलॉग फोरम, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स, कल्चर, आर्ट एंड लिटरेचर, और बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं और बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं। तो हमारे साथ होंगे आज सुपर टैलेंटेड गज़नफ़र हाशमी साहब, उनसे खूब सारी बातें करेंगे। आप लोगों के भी सवाल हों तो वो भी आप जो है पूछ सकते हैं उनसे। हमेशा आप लोग ऑब्वियसली सवाल तो पूछते ही हैं कॉल करके, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी जो हमारे गेस्ट आते हैं, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हों, चाहे वो पोइट हों, सिंगर हों, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हों, आप लोग भी कोई ना कोई इंटरेस्टिंग सवाल जो है वो कॉल करके उनसे ज़रूर पूछा करें। इससे आप लोगों की भी थोड़ी सी ब्रशिंग अप होगी कि कोई मेहमान आया हो जो बहुत मुस्तनद हो और बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो, तो आपकी तरफ से भी कोई ना कोई सवाल आना बहुत ज़रूरी बनता है। मैं तो सवाल करती हूँ, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट किया करें और कोई अच्छा सा सवाल जो है ज़रूर पूछा करें। तो आज हमारे साथ ये होंगे सांसों की माला, ट्रिब्यूट टू नुसरत फ़तेह अली खान साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके हवाले से आज सॉन्ग जो है सांसों की माला, जो बहुत लोगों को पसंद है। बहुत सारे जो अपकमिंग सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स जो हैं, वो इस सॉन्ग को ज़रूर अपने उसमें लिस्ट में रखते हैं। साथ साथ क्या है नाज़रीन, सबसे बड़ा फल दुनिया का कौन सा है, ये आपने कॉल करके बताना है। और अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से हैं। दावर भाईजन, बार भाईजन को मेरा ख़ास सलाम। और प्यारी सी सोनिया ज़बरदस्त चाय बनाती है, टी एक्सपर्ट हो गई है, उनको मेरा ख़ास सलाम। अजीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम। और नाज़रीन आप लोगों को तो ख़ास सलाम होता है। आज मैंने कैप इसलिए पहनी बिकॉज आज वाकई में रात में बहुत ठंड हो गई थी और अर्ली मॉर्निंग होती है। बाय मे बी नून टाइम जो है, दोपहर के 12-1 बजे तक जब धूप निकल आती है प्रॉपरली, तब थोड़ा कम होता है। लेकिन सर्दियों में 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने सॉक्स पहनने हैं, दूसरा ये कि कानों को आपने कवर रखना है, क्योंकि इसी से ही आपको ज़ुकाम हो सकता है। और चेस्ट कवर रखनी है। दैट मीन्स कि जब आप मोटरसाइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे मफलर जो है इस जगह को कवर रखें, कैप पहने और सॉक्स पहने। और अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप अपने सुबह जो चाय है, बेशक उसमें दूध ना डालें, उसमें एक लेमन स्क्वीज़ कर लें तो बेहतरीन है। लेमन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। और ज़ुकाम से बचने के लिए और बीमार होने के लिए आपको विटामिन सी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आप एफरवेसेंट यानी वो जो डिज़ोल्व होने वाली गोली होती है उस फॉर्म में ले लें, या फिर नेचुरल फॉर्म जो है वो है सिट्रस फ्रूट, जो कि अब आ चुका है, फ्रूटर, कीनू, माल्टे, वो आ रहे हैं, आ चुके हैं, बल्कि और नहीं रहे, आ चुके हैं। वो आप खाएं और उससे अपने विटामिन सी को बढ़ाएं और आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगी। नाज़रीन आप ये ना समझें, ये एक्चुअली ऐसा टॉप था मेरा जिसका एक स्लीव नहीं था, एक स्लीव था। तो मैंने कहा भाई अब क्या किया जाए। आपको पता है मैं स्लीवलेस तो पहनती नहीं, ना ही मैं जज करती हूँ, जो लोग पहनते हैं वो पहने बेशक। तो मेरे पास एक इसी कलर का था ना, तो मैंने क्या किया, वो नेट में बाजू ज़्यादा प्यारा लगता है,
خالی بازو بڑ 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 کرتا ہوا نہیں, پتہ نہیں مجھے نہیں کبھی پسند آیا. آئی مین آئی تھنک بہت ہی لیوش کوئی سٹ ڈاؤن ڈنر ہو, کہیں ایسا ہو تو اگر پہنتے ہیں, لیکن لوگ تو مارکیٹس میں اور جو اتوار بازار ادھر بھی سلیو لیس پہن کے نکل جاتے ہیں. سو آئی تھنک ڈیکورم جو ہے کپڑوں کے لحاظ سے ضرور آپ کو سوچنا چاہیے کہ کدھر کیا پہننا ہے. یہ نہیں کہ آپ پکنک پہ جا رہے ہیں تو آپ نے سوٹ اور وہ پتلے والے ساکس اور ڈریس شوز پہن لیے. بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں میں بھی پکنک یا اس پہ بلاتے ہیں نا تو وہ پورا سوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. سو ہر جگہ کا, ہر اوکیزن کا ڈریس ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کا اٹائر ڈفرینٹ ہوتا ہے. رات کو سوتے وقت پلیز اپنے کپڑے چینج کر کے سویا کریں. انہی کپڑوں میں جن میں آپ کام کر رہے ہیں ان کو اتار کے چینج کر کے ہمیشہ سویا کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو ذرا چینج کر کے باہر نکلے, تھوڑے بال چال بنا کے. بیکاز مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ باہر جاتے ہیں, سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں, شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, تو آپ کی لک جو ہے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. ہلکی سی لپسٹک لگا لیں جو خواتین ہیں, تھوڑے بال وال صحیح کر کے, اس سے پیپل ٹیک یو سیریسلی. دیٹس فار شیور. آپ نے اگر اچھا ڈریس اپ ہوئے میں سو پیپل, اگر آپ ایسی بہت ہی وہ ہیں سمپل بھی ہیں لیکن نیٹ کلین ہو کے جانا چاہیے باہر, چاہے آپ گھر سے باہر جب نکلتے ہیں. سو یو ہیو ٹو بی ویری پریم اینڈ پراپر. جوتے صاف کر لیا کریں کیونکہ سارا ڈریس جو ہے نا وہ جوتوں پہ منحصر ہے. جوتے آپ کے اگر گردے میں بھرے ہوئے ہیں نا, او ہو دیٹس دا ورسٹ تھنگ. تو جوتے چمکا کے رکھیں, چمکتے ہوئے جوتے جیسے اس وقت میرے جوتے ہیں. تھینک یو. اور جوتے صاف رکھیں, اسپیشلی میل حضرات جب آپ آفس جاتے ہیں. آئی تھنک دا ورسٹ تھنگ از زبردست آپ نے کپڑے پہنے اور نیچے جوتے جو ہیں وہ بزبزے ہیں. تو بڑے اچھے آج کل شو شائنرز ملتے ہیں جس میں ویکس ہوتی ہے, وہ آپ بیگ میں یا گاڑی میں ہی رکھیں, اترتے وقت آپ نے وہ کر لیا تو زبردست کام ہو جائے گا. آج نوشین وہاڑی سے انہوں نے کل کال کی تھی وائٹ قورمے کے لیے, تو آج انشاءاللہ وائٹ قورمہ بنے گا جس میں سب وائٹ وائٹ ڈلے گا, کچھ بھی کلر نہیں ہوگا اس میں. ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آئی صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ پیاری سی بیٹی, بڑا اللہ کا کرم, بڑا اللہ کا احسان. تھینک یو. کیا کہہ رہے آج کا ظاہر اٹک میں بھی بہت سردی ہوگی, تو آپ کے گھر میں گیس سے مجھے یاد آیا ناظرین ٹھہر جائیں, گیس معافی آ رہی ہے؟ گیس معافی مشکل, معافی مشکل, معافی مشکل گیس کثیر مشکلات, کبھی مشکل ہے. بالکل بالکل. تو کیسے ہیں آئی صاحب, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بیٹا سب سے پہلے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان. میں K2 کی 11 سال ختم ہونے پر, 12ویں سال کے شروع ہونے پر آپ کو, راجہ کامران صاحب کو, راجہ کیوان صاحب کو اور تمام سٹاف کو بہت دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس دن میں نے بہت کوشش کی لیکن میری کال نہ لگتی. اوہ سو سوری. نہیں آئی صاحب فکر نہ کریں, انشاءاللہ ہمارا ایک بڑا زبردست شو جو ہے وہ پلان ہو رہا ہے. آبویسلی سر کامران جو ہے وہ بھی بہت ایکٹیو ہوتے ہیں, ہماری جتنی پروگرامنگ ہے, اینڈ ہمارے ٹیم لیڈ نعمان لشاری اینڈ عارف قاری صاحب مل کے کچھ کھچڑی پکڑی ہی ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. وہ وقت بھی آئے گا, دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آئی صاحب دنیا کا سب سے بڑا پھل کون سا ہے؟ بیٹا آج سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا پوتی, جی یہ شال, جی جی, وہ آپ کو بہت سلام دے کر گئی ہے. اچھا, کالج گئی ہے, آج اس کی برتھ ڈے ہے. او ایشال کی برتھ ڈے, بس ابھی اس کو ہیپی برتھ ڈے. تاکید کی اس نے آج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ابھی اس کو ہیپی برتھ ڈے وش کرتے ہیں. تو اب یہ بتائیں نا سب سے بڑا پھل کون سا ہے؟ وہ عربی میں اس کے کہتے ہیں ہپ ہپ. عربی میں کہتے ہیں ہپ ہپ. ہب ہب. پاکستانی زبان میں کہتے ہیں تربوز. تربوزہ, بہت سارے لوگ تربوزہ بھی کہتے ہیں. جی ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئی صاحب, اب یہ ایک مسٹری ہے, مسٹری سالو ہوگی پروگرام کے اینڈ میں, اور ایشال کو ابھی میں ہیپی برتھ ڈے وش کرتی ہوں. اور میری بہن آپ کی والدہ محترمہ, شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو میرا بہت زیادہ سلام, بہت سی دعائیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, آمین سبحان. آپ کے سروں پر ان کو قائم و دائم رکھے. تھینک یو. اور میرے کے چینل کے تمام فوٹوگرافران حضرات, فوٹوگرافر بہت زیادہ سلام, بہت زیادہ سلام. بالکل. میری وہی عرض ہے, وہی تاکید ہے, وہی ریکویسٹ ہے کہ فل فریم کی تصویر بھی لے لیا کرے جو صرف چہرے کی ہو.
चेहरे की तस्वीर हो, फुल स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन मतलब शॉट। क्लोजअप। हाँ, वो एक जमाने में नुमान लशारी बड़े अच्छे क्लोजअप्स होते थे। कोई बात नहीं, जलील भी बनाएंगे, जलीला। इंशाल्लाह। इनको ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आई साहब, लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर यू। और भाई इशाल की बर्थडे, सो नाज़रीन बैक में ना 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ईशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear ईशाल, happy birthday to you। बहुत बहुत मुबारक हो ईशाल, आपको आपकी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, एंड बेस्ट विशेस, मे यू हैव अ ग्रेट डे। और ये कि केक खाएं, मज़े करें, इंजॉय करें, और अपने दूसरे जो लोग हैं उनको भी याद रखें। और ये ज़रूर किया करें, आप सबसे मैं कहूँगी कि अपनी बर्थडे वाले दिन आप लोग अपने पे तो खर्चा करते हैं, केक और ये वो, जो बाहर लोग हैं किसी ऐसे चलते फिरते इंसान को खाना खिला दें, यू नो। जो आप स्पॉन्टेनिटी में करते हैं, स्पॉन्टेनियसली चीज़ें करते हैं, उसका मज़ा ही कुछ और है, बजाय इसके प्लान करके करें। तो प्लानिंग भी अच्छी होती है कुछ चीज़ों में, लेकिन बरजस्ता चीज़ें करना बहुत ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आता है, बड़ा मज़ा आता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन गैस की तरफ। गैस का मसला इस वक्त है, लेकिन कुछ जगहों पे गैस का मसला नहीं है। एक अदद गैस जो थी वो आ रही थी, क्योंकि हमारा कभी कभी होता है कि वो हो जाती है, मसला हो जाता है, लेकिन इस पे कारस्तानी ये हुई है कि एक बंदा रज़ाई में खुद गैस का हीटर लगाया हुआ है। हमें जो है गैस, उसने कहा कि गैस नहीं है। मैंने कहा इधर कहाँ से गैस आ रही है, ये कोई 4-5 लोग बैठे हुए हैं वहाँ पे जो गैस फराहम कर रहे हैं। ऐसे भी होता है नाज़रीन, बहुत सारे लोगों ने घरों में अपने गैस के पंप्स लगाए हुए हैं, तब भी 4 अगर घर हैं तो एक घर में गैस बड़ी फरफर आ रही है और 3 घरों में नहीं आ रही, क्योंकि वो सारी गैस खींच के ये जो पंप्स लगाए हुए हैं। और इसके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आप में से जितनों ने अपने घरों में पंप लगाए हुए हैं ना, प्रेशर पंप्स गैस के, आप लोगों को अल्लाह पूछेगा, क्योंकि आप कितने लोगों को तकलीफ़ में डाल रहे हैं। आप दूसरे लोगों का हक मार के अपने लिए 24 घंटे गैस जो है उसकी फराहमी कर रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ टोटली नॉनसेंसिकल, ये तो बहुत खुदगर्जी वाली बात है। तो जिन जिन ने लगाए हुए प्लीज़ उतारें, ताकि बाकियों का हक आप इस तरह ना मारें, क्योंकि अल्लाह आपसे गैस के मामले में पूछेगा। क्योंकि खाना पकना होता है, एक टाइम के बाद जी गैस ही ख़त्म हो जाती है। तो अब आ जाते हैं गैस, तो नहीं हमारे तो सिलेंडर हो गया, लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी है नाज़रीन, जारी हो सारी है। आ जाते हैं नाज़रीन, मेरा वज़न इसलिए बढ़ रहा है एंड आई एम वेरी वरिड नाउ। अब मैंने थोड़ा सा जॉगिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि मैं मूंगफलियाँ बहुत खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट ये वो खूब दबा के। तो खैर कहते हैं कि सर्दियों में आपकी जान बनाएं और गर्मियों में फिर आप वज़न कम करें। लिपस्टिक भी माशाल्लाह बढ़िया डार्क लगाई है मैंने, डार्क। ओके जी, तैयारी पकड़ ली। नौशीन विहाड़ी वाइट कोरमा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बड़े मज़े का होता है। और इसकी जो मसाला जात हैं ये हम रख लेते हैं इधर। प्याज, ओके, 1 कप ऑयल डालेंगे, उसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ है। ये जो दोनों हैं इसको हम अच्छी तरह पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन करके उसको हमने निकाल लेना है, उसको आपने उसमें चिकन नहीं डालनी। और मसाले और बता दूं, हस्बे ज़ायका नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, सफ़ेद साबुत ज़ीरा और धनिया पाउडर। और इसमें डलेगा 1.5 कप दही। और इसमें ये है कोई 1.25 किलो की किचन कह रही हूँ, चिकन है नाज़रीन। और इसको छोटे पीस आप कर लें, जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा लोग खा सकते हैं। बड़ा पीस एक बंदा खाता है ना तो सारे उसको ताड़े होते हैं, मेरा मतलब देख रहे होते हैं, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, स्लैंग यूज़ कर दी मैंने। सो एक कॉलर भी हमारे साथ, 1 कप ऑयल डालते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, कौन बात कर रहे हैं? जी गुलखान बात कर रहा हूँ कराची से। कौन? गुलखान बात कर रहा हूँ कराची से। गुल खान? जी जी सर। कैसे हैं गुल खान, खैरियत से हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी जी, क्या पहली दफ़ा कॉल कर रहे हैं? जी 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 पहली दफा कॉल कर रहा हूँ कराची से। तो प्रोग्राम देख रहा था मैं। अच्छा। तो आप लोगों के जो 11 साल मुकम्मल हुए हैं, जी जी, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अक्सर देखता रहता हूँ आपका प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खाने का जो आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह, जो खाने में आप बता रहे हैं
جی ماشاء اللہ. اور جو آپ نے پھل کا پوچھا ہے سب سے بڑا پھل جی تو وہ کٹل ہے. کون سا ہے؟ کٹل. کٹل یہ بنگالی پھل ہے. کٹل. اوکے یہ بنگالی پھل ہے, بہت بڑا پھل ہوتا ہے یہ. اچھا کٹل. ہاں کٹل کی اگر آپ کو شاید پتا ہو کٹل کی سبزی بھی بنتی ہے. جی ہاں جی ہاں جی بالکل. جی 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 بالکل. تو اچھا تو گل خان صاحب آپ کراچی میں کب سے رہ رہے ہیں؟ تقریباً 26 سال ہو گئے. 26 سال ہو گئے. اور آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ کوہاٹ سے. ماشاء اللہ کوہاٹ سے. کوہاٹ سے بلکہ میرا کوہاٹ جانا ہوا, بڑی پیاری جگہ ہے. درہ آدم خیل کے بعد آتی ہے نا؟ جی جی بالکل جی. میں بیسکلی افریدی ہوں, درہ آدم خیل کا ہوں, کوہاٹ میں رہائش ہے. اچھا اچھا اوکے اوکے. تو یہ کہ کوئی آپ کی جی جی کوہاٹ کا پانی بہت بہترین پانی ہے, بڑا خوبصورت پانی ہے. ساری دنیا گھوم لے کوہاٹ کا پانی نہیں ملے گا آپ کو. ہاں یہ بات ہے. اچھا کوہاٹ سے آگے بھی جہاں پہ یہ جو پشاوری چپل ہے وہ بڑی مشہور ہے, لاچی جگہ ہے, لاچی. جی 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 لاچی ہے, یہ کرک کے ساتھ ہے. کرک کے ساتھ ہے. اوکے دیکھ لیں میں بائی روڈ جا چکی ہوں سب جگہ پہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑے خوبصورت علاقے ہیں, لوگ بڑے خوبصورت ہیں جی ماشاء اللہ. بڑے عزت دار لوگ ہیں, بڑے مہمان نواز ہیں. بالکل بالکل. اچھا گل خان صاحب آپ نے کال کی ہے تو بتائیے کوئی فرمائش آپ کی. جی بس فرمائش یہ ہے, سب سے بڑی خوشی آپ لوگوں کا ہے مکمل یہ ہے. ہائے گل خان صاحب میری ٹیم کو سمجھ آئیے کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے ہائے ہیں ہمارے ساتھ گل خان صاحب. گل خان صاحب کراچی سے کال کر رہے تھے, تعلق ان کا کوہاٹ سے تھا. سو سوری آپ کا تھوڑا سا ڈسٹورشن ہو گئی کال میں, بٹ یہ کہ تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال. اب یہ کہ آپ دوبارہ کال کریں گے تو میں آپ کی فرمائش لکھ لوں گی. ناظرین اس وقت صرف ہم نے ڈالا ہے پیاز. پیاز کو ہم لال کر کے یعنی کہ سنہرا کر کے ہم نکال لیں گے اس کو. آپ نے اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے, اس کے بعد کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ضرور ایک بات کہنا چاہوں گی, گیس کے پمپس ہٹا دیں اپنے کچنز میں سے, دوسروں کا حق نہ ماریں. چلتے ہیں کوئک سے بریک پہ, وقفہ. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ گئے. پیاز جو ہے خوبصورت طریقے سے فرائی ہو گیا, سائڈ پہ رکھ لیتے. اور اب وائٹ چکن قورمہ نوشین بہاڑی نے, انہوں نے بڑی میرے سے گلا کیا کہ بھئی آپ نے بنائی نہیں. اب ہم نے چکن, اس میں صرف گرم آئل ہے جس میں صرف ہم نے پیاز فرائی کیا, اس میں ہم یہ ڈال دیں گے چکن کو. ٹھیک ہے یہ, اور آپ نے ڈھکن لگا دینا ہے, اس کو پھیلا کے رکھنا ہے اور ڈھکن لگا دیں. اتنا شور کرتی ہے یہ. اور آپ نے ڈونگے کو دھو دینا ہے فوراً, کیونکہ اس کے اندر ہم نے ساتھ میں کچومر سلاد بھی بنائیں گے. گزرفر ہاشمی صاحب آ جائے ہیں, ان سے شاعری بھی سنیں گے, گپ شپ بھی لگائیں گے, اور پھر ان کو یہاں کا مہمان نوازی بھی بڑی ضروری ہے. سو یہ بول صاف ہو گیا. یہ جو دہی ہے اس کو ہم نے اچھی طریقے سے پھینٹ لینا ہے, کانٹے سے, وسکر سے, اینی آف دا ٹو. کال آپ کر سکتے ہیں 05141023357 پہ. آج کا سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا پھل یعنی فروٹ جو ہے وہ کون سا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح وہ کر لیا. اب چکن میں گرم مسالہ, ثابت گرم مسالہ, تیز پات ہے اس میں, دار چینی, کالی مرچ, لونگ, چھوٹی الائچی, بڑی الائچی, جائفل, جوتری اور زیرہ, یہ لے کے ہم نے اس کے اوپر صرف ایسے کر کے ڈال دیا اور آپ نے ڈھکن بند کر دیا. زیرہ ادھر پڑا ہے, یہ کوئی 1 ٹی اسپون کے برابر ہم نے زیرہ بھی شامل کر دیا. ابھی ہم نے اس میں لہسن ادرک نہیں ڈالا, لیکن اب ڈال دیں گے. یہ لہسن ادرک کٹا ہوا 1.5 ٹی اسپون, یہ آپشنل ہے. اگر آپ کو لہسن ادرک نہیں ڈالنا, لیکن اس کے بغیر پھر مزہ نہیں آئے گا. یہ ہم نے لے کے اس کے اوپر اسپریڈ کر دیا, اور ابھی تک آپ نے اس میں چمچ نہیں چلانا. ابھی اسٹیم لگنے دیں جو چکن ہے, سو دیٹ زیادہ چمچ چلانے سے پھر وہ اسٹف ہو جاتی ہے, یعنی پھر کڑک کڑک سی ہو جاتی ہے, اس میں وہ جوسی پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک کالر بھی ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فدا صاحب بکر. جی 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 جی, آپ کی کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ شکر الحمد للہ, تھینک یو. آپ سنائیں.
کیمرہ مین جو جتنا سٹاف ہے اس کو میرا سلام دینا, جو میری کار ملاتے ہیں ان کو بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرنا. ان سے تو میں بعد میں پوچھتی ہوں نا. جی جی نہیں نہیں, تھینک یو فدا صاحب, بہت بہت شکریہ. ہری مرچیں. ان کا شکریہ ادا کرنا. اچھا یہ بتائیں, سوری, ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. سوری آپ کی بات کٹی فدا صاحب. یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھکر سے ہے یا کہیں اور سے؟ تھوڑا سا آپ میں سندھی لہجہ بھی ہے آپ کا. نہیں, میں بکر سے ہوں, ہماری زبان سرائکی ہے. سرائکی ہے تو سرائکی میں کوئی ایک گانا سنائے, کوئی 2 لائنیں, لیکن زیادہ نہیں. گانے کیا گانا سنائے کوئی سرائکی کا, ہمیں بھی پتہ لگے. یار بھائی گانا جی 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 نہیں آ رہا. نہیں آتا تو ہے, پھر یاد کرنا پڑتا ہے نا. کیا میرا سنا جی. ننگ جورا بات بنی نہیں آئی ہتھاں پہ مہندی بال چلائی میں تات ڈھولا وہاں پہ میں سما سونے دی بان پہ نمی جورا بات بنی نمی آئی. واہ فدا صاحب, یہ کبھی آپ نے اپنی وائف کو سنایا ہے گانا؟ جی جی, آپ نے کبھی اپنی وائف کو یعنی اپنی بیوی کو سنایا ہے یہ گانا؟ ہاں میں سناتا رہتا ہوں. وہ پڑھی لکھی ہے, ایم اے کیا ہے اس نے. وہ کیا کہتی ہے آگے سے آپ کے گانے پہ؟ نہیں کچھ نہیں کہتی, وہ سرائکی بولتی ہے. وہ تو خوش ہوتی ہے. خوش ہوتی ہے, اے سویٹ اور رومانٹک. کبھی آپ ان سے فدا صاحب سنیں نا. ایک میری فرمائش پوری کرنی ہے. کیا ہے؟ سوری, کیا کرنی تھی؟ جو بات کو کہا تھا میں نے 3 ہفتے پہلے, لسی کی صحبت. اب منہ میں کہیں چھالیاں والیاں تو نہیں کھاتے؟ جی چھالیاں یا کوئی کباب یا کچھ وہ تو نہیں کھاتے آپ؟ نہیں سر نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیا کہہ رہے ہیں, کیا بناؤں؟ میں لسی کی صحبت کہہ رہے ہوں. دوسرا چکندر کا حلوہ. چکندر کا؟ چکندر کا حلوہ؟ جی جی, چکندر کا سالن بنا دیتے ہیں, حلوہ نہیں بنے گا, کیونکہ میں چکندر کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتی ہوں. جس طرح آپ لائف میں ہر ایک کو, کسی کو رومانٹک طریقے سے دیکھتے ہیں, کسی کو بھائی کے طریقے سے دیکھتے ہیں, اس طرح چکندر کو میں حلوے میں نہیں دیکھ سکتی, میں اس کا سالن دیکھ سکتی ہوں. ہوتی تو میٹھی ہے. ہوتی میٹھی ہے, چلے چکندر مرغی بنائیں گے. کدھر گیا؟ لسی کی صحبت بنا دیں. چکندر مرغی. فدا نہیں, لسی کی صحبت. فدا صاحب بھکر. لسی کی صحبت, یہ کیا ہوتا ہے؟ لسی کی صحبت میں لسی کی صحبت, اچھا دہی میں روٹیاں ڈال دیں. سوری فدا صاحب بھکر. چوکندر اینڈ چکندر سالن. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ناظرین ہمیشہ ڈیفرنٹ طریقے سے آپ کو چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. یہ جو میں نے ابھی کہا نا, اس کے پیچھے بہت چیز چھپی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آپ اگر فیمیل ہیں تو ہر آدمی سے ملیں, یا کسی سے آپ کے سلام دعا ہو تو آپ ہر ایک سے رومانٹک ہو جائیں. نہیں, کسی سے وہ ہوتے ہیں ہر ایک. اسی طرح چکندر از مائی فیوریٹ سبزی, لیکن میں اس کو حلوے میں نہیں دیکھ سکتی اس کو میں. اچھا اس میں یہ دیکھیں, جلدی یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں بالکل یہ بھن بھنا گئی ہے مرغی. اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر فار لاٹ آف ٹیسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 2 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر, چٹکی برابر کالی مرچ, چٹکی, زیادہ سے زیادہ نہیں, اور حسب ذائقہ نمک. اس میں ابھی دہی بھی ڈلنا ہے, اور تھوڑا سا ہرا دھنیا. آئے ہائے 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 ہائے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس میں ہم نے 1.5 کپ معاف کیجیے گا 2 کپ ہم نے دہی ڈال دیا. آئے ہائے ہائے, آپ دیکھیں جو اس کا کمال ہونا ہے. اب یہ جو بول ہے اس میں دہی چپکا ہوا ہے, مطلب دہی لگا ہوا ہے. اس میں ہم تھوڑا سا, اس میں ضائع نہیں کرنا آپ نے اس کو. یہ دہی ایٹ لیسٹ 1 چمچ دہی ہے جو کہ آپ
دھو دیں گے. یہ لیا اور یہ لے کے اس میں شامل کر دیا. دیٹس اباؤٹ اٹ ناظرین. وائٹ قورمہ زبردست سا چکن قورمہ. اب آپ نے اس کو ہلایا اور ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم، سائرہ بات کر رہی ہوں. جی سائرہ کس جگہ سے بات کر رہی ہیں؟ جی راولپنڈی سے. شکر اللہ کا کال مل جاتی ہے میری آپ سے. ارے تھینک یو سو مچ سائرہ، بہت شکریہ. کیا کہنا چاہیں کل گی؟ بھی آپ سے بات ہوئی تھی. کب ہوئی تھی؟ کل ہوئی تھی بات. کل ہوئی تھی. جی بالکل. جی تو کیا کہنا چاہیں گی سائرہ؟ جی کہنا چاہوں گی اچھا پروگرام ہے آپ کا، Thank اور you. ریسیپیز بھی اچھی بناتی ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور- کوشش میری ہوتی ہے وہ چیزیں بنائی جائیں جو ہر کوئی اپنے اپنے گھر میں جہاں ہمارا شو دیکھا جا رہا ہے وہ سب بنا سکیں. جی تفریح پروگرام بھی ہے اور معلوماتی بھی ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا پروگرام ہے. شکریہ. اچھا میری تو فرمائش آپ نے ابھی تک پوری نہیں کی. سال ہو گیا میں نے آپ کو کہا تھا. سال ہو گیا؟ کیا تھا؟ یہ گاجر کا حلوہ. اب تو سردیاں آ گئی. نہیں گاجر کا حلوہ ہم نے 2 ہفتے پہلے بنایا. پچھلے ہفتے گاجر کا حلوہ ہم نے بنایا تھا. پھر میں نے مس کر دیا شاید. اچھا چلیں دوبارہ بنا دیتے. اچھا چلیں، یہ گاجر میرے بیٹے کی فرمائش پہ تھا. گاجر کا حلوہ. اچھا بات سنیں، میں گاجر کا حلوہ جو ہے نا ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے، بہت پکا ہوا نہیں ہوتا وہ، جس طرح پکا اس میں تو 6 گھنٹے لگ جائیں گے. لیکن کوئک ایزی والا آپ کو ضرور بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا؟ گاجر حلوہ. سائرہ راولپنڈی. سائرہ ایک اور بھی لکھ لیں، چکن کڑھائی. بھائی کل بنائی تھی؟ نہیں کل مٹن بنائی تھی. ہاں اچھا کل مٹن بنائی تھی. گاجر حلوہ اور چکس کڑھائی. چکس کڑھائی. اچھا جی ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا سائرہ سب سے بڑا پھل دنیا کا کون سا ہے؟ کل بھی میں نے غلط بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بات کہہ دیا تھا میں نے. اب صحیح بتائیں گی؟ جی تربوز ہے. تربوز ہے. ٹھیک ہے اوکے. چلے ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ سائرہ، سو سویٹ آف یو. بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. میں ضرور انشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے. کدھر تھے ہم لوگ؟ چکن. کل نا میں مرغی والے کے پاس ایسی رکی تو میں نے کہا اچھا وہ میں 1-2 چیزیں لے رہی تھی. ماسک پہنا ہوا تھا تو ساتھ میں آدمی کہتا ہے آپ کے پاس چوزا ہے؟ اب چوزے کا یخنی بناؤں گا. میں نے کہا پتہ نہیں، کشتی لڑنے جانا ہے اس نے. چوزے کی بیچارے چوزے کو نا. یہ اب ناظرین یہ بن رہا ہے. اس ٹائم پہ ہم نے پیاز جو ہے یہ دیکھ لیں، پیاز ہم نے جو فرائی کی تھی نا اس کو ہم نے اس طرح چورا کر لیں، جس طرح آپ باقی چیزوں کے لیے یہ اور یہ اگر آپ یہ والا کھائیں نا، اوہ واہ 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 واہ، میرا فیوریٹ ہے اس کا ٹیسٹ. اب ہم نے ڈالا، آئے ہائے ہائے ہائے، اس کے اوپر ڈال دیا. اب وائٹ سے یہ براؤن قورمہ بن جائے گا. اس کو مکس کریں. آپ نے آرام سے توے کے نیچے ہلکی آنچ پہ یہ 15 منٹ میں آپ کی وائٹ چکن کڑھائی وائٹ چکن قورمہ جو ہے از گوئنگ ٹو بی ریڈی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں آپ کے؟ کون بات کر رہی ہیں؟ میں زائدہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. زائدہ فرام لاہور. کیسی ہیں زائدہ جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں جی آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ بس شکر الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک سب خیریت. تو کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. تو بہت شکریہ زائدہ. ہاں جی. کس ایریا میں رہتی ہیں لاہور میں؟ جی ہم کہاں پہ؟ ہیلو کہاں پہ؟ جی کس ایریا میں رہتی ہیں لاہور میں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. خرم، مسز خرم آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے؟ ہاں جی. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. آپ سے ایک فرمائش کرنی ہے. کریں زائدہ فرمائشی پروگرام. سرسوں کا ساگ بنانا سکھا دیں. سرسوں کا ساگ میرا فیوریٹ. اوکے ویری گڈ بھائی. زاہدہ لاہور. سرسوں کا ساگ اگلے ہفتے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرا فیوریٹ ہے سرسوں ساگ. وہ سوال کا جواب دینا ہے. بتائیں. یہ ایک کٹھل ہے پھل. کٹھل. ہاں جی. اچھا میں یہ پوچھی تھی آپ لاہور کے کس ایریا میں رہتی ہیں؟ یہ شاہدرہ والی سائڈ پہ. شاہدرہ والی سائڈ. اچھا ٹھیک ہے. کٹھل آپ کا جواب نوٹ کر لیا. تو انشاءاللہ دیکھیں صحیح ہے کہ غلط ہے یہ تو پتہ لگے گا. اچھا ٹھیک ہے نا.
باقی سرسوں کا ساگ اگلے ہفتے. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگ فرمائشیں جب کرتے ہیں نا بڑا مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے گلداد بھائی کے لیے کام ایزی ہو جاتا ہے, اگلے ہفتے کا مینیو سیٹ ہو جاتا ہے. یہ اگلے ہفتے ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ, پھر بنائیں گے چقندر. چقندر کے ساتھ قیمہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں, چقندر کے ساتھ آپ گوشت بھی ڈال سکتے ہیں, چقندر کے ساتھ آپ چکن بھی ڈال سکتے ہیں, اور خالی چقندر. اور گیس کریں کیا ڈال سکتے ہیں, چقندر اور میتھی. آئے ہائے ہائے, چقندر میتھی وہ بنائیں گے, اور گاجر کا حلوہ, چقندر کا سالن, اور کیا ہو سکتا ہے, سرسوں کا ساگ. اگلے ہفتے سبزی ڈے ہوگا, کیونکہ اتنی اچھی سبزیاں. اگر آپ اس وقت مارکیٹ جائیں پنجاب کے ایریا میں, ایون کراچی میں, جو سرسوں کا ساگ, کڑم کا ساگ, جو پالک ہے, اور ایک اور ساگ ہے وہ عجیب سا ساگ, اس کا نام نہیں پتا چلا. میں نے کہا یہ کون سا ساگ ہے, وہ میں کل نیکسٹ ویک پتہ کر کے آؤں گی. اینڈ میتھی اتنی فریش ہے, کیونکہ دیکھیں ٹھنڈ میں ہر چیز, انسانوں سے لے کے حیوانوں سے لے کے سبزیاں, پھل اتنے بیوٹیفل لگ رہے ہوتے ہیں نا. اور سوزوکیاں کھڑی ہیں. اچھا یہ بھی نیا طریقہ ہے, سوزوکی لیں بزنس کے لیے, نہ کوئی دکان کا خرچہ, نہ دکان کا رینٹ, نہ بجلی کا بل. سوزوکی میں بھریں فروٹ, ایک آدمی کو پیچھے بٹھائیں, سوزوکی جہاں پہ پولیس آ رہی ہے وہاں سے سوزوکی لی, کہیں اور جا کے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایک نیا بزنس ہے سوزوکی کے اوپر جو ہے فروٹ بیچنے کا. آن دس نوٹ ہم چل کے سنتے ہیں سانسوں کی مالا, جو کہ خوبصورت ترین سانگ ہے نصرت فتح علی خان صاحب, اللہ ان کو جنت پہ جگہ دے ان کا. اور جا کے اس کے بعد ہم وقفے پہ جائیں گے. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ سپر ملٹی ٹیلنٹڈ غضنفر ہاشمی صاحب ہوں گے, جو کہ پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, بہت ساری اور زبردست کام کرتے ہیں. ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. اور ہمارے گیسٹ جو آج کے ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. آپ کال کر کے ان سے بات کر کے کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. پوئٹ ہیں, رائٹر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, سی ای او ورلڈ ڈائلاگ فورم, انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز, کلچر, آرٹ اینڈ لٹریچر, اور ایک ادارے کے ساتھ چینل براڈ کاسٹر کے طور پہ بھی اپنا جو ہے کام سر انجام دیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں اور بہت خوشی ہوئی ہے, ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سپر ٹیلنٹڈ غضنفر ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ آپ نے آج بلایا اپنے شو میں. تھینک یو سو مچ. اور آپ کے شو کی بڑی دھومیں ہیں. اچھا, ہاں میں نے کافی لوگوں سے پوچھا آنے سے پہلے. اچھا, ماشاء ریسرچ کر کے. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. سر آپ کا ویسے تو آپ رہائش پذیر ہیں امریکہ میں, اور آج کل یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں؟ میں تو ابھی آیا ہوں, کچھ 2-3 کانفرنسز تھیں میرے, کچھ لیکچرز تھے, اور اس سلسلے میں آتا ہوں میں سال میں 2 دفعہ. سو وہ بھی کچھ کانفرنسز اردو زبان کے حوالے سے تھیں, اردو لٹریچر میں, کراچی میں تھی, آپ نے دیکھا ہوگا, عالمی اردو کانفرنس. اور پھر ایک لاہور میں ہے. پھر میرے کچھ لیکچرز ہیں جو کلچرل ڈپلومیسی کے حوالے سے ہیں. اچھا, اوکے. تو وہ مختلف اکیڈمیا, یونیورسٹیز میں ہیں, تو اس سلسلے میں ہے. تو ابھی تک آپ کا ٹور لاہور سے کراچی, کراچی سے اسلام آباد؟ جی بالکل, اور یہیں سے واپسی. یہیں سے, اچھا یہیں سے واپسی. تو اسلام آباد میں آپ کی جو ابھی ایکٹیویٹی ہے کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے؟ بالکل, میری یہاں پہ کچھ انگیجمنٹ تھی ود سم انٹلیکچوئلز اور اکیڈمیا, یونیورسٹیز میں, اور لاہور میں بھی ہے. تو وہ ہوگی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ واپسی ہوگی. تو یہ سارا جو ایک پلان کیا جاتا ہے کہ آئیں, اور پھر بہن بھائی بھی ہیں یہاں پہ, بالکل, دوست احباب جو ہیں, سو ساری چیزیں ساتھ اکٹھی ہو جاتی ہیں. زبردست. غضنفر ہاشمی صاحب سے میری شناسائی جو ہے وہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں, لٹریچر میں بہت خوبصورت پلیز لکھتے ہیں. اور اسلام آباد میں کہوں گی, اگر اسلام آباد میں رائٹرز میں نام آئے تو ان کا سر فہرست میں نام آتا ہے عرفان احمد عرفی. انہوں نے آپ سے متعارف کرایا, مشترکہ دوست ہیں. مشترکہ دوست ہیں, اور بلکہ ان کو بھی انشاءاللہ نیکسٹ جو آنے والے دن ہیں ان میں ان کو ضرور شامل کریں گے. سو تھینک یو عرفی, زبردست کام وہ بھی کر رہے ہیں. اور اسلام آباد میں بھی لٹریچر اور آرٹ فیسٹیول ہوا ہے ابھی 3 دن کا. ہاں بالکل ہوا ہے, اور یہ تو پورے میرا خیال لاہور, کراچی, ملتان, ہر جگہ ہو رہے ہیں. جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جو ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ اردو کے ساتھ اتنی ہی زیادہ اٹیچ ہوگی, اور اسے اردو آئے گی. اور لٹریچر اور لفظ کے ساتھ جتنا رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا, اسی طرح ہی دیکھیے جب بھی کوئی معاشرہ یا کوئی قوم جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے, وہ اپنی مٹی کے ساتھ
जुड़ी रह कर आगे वो तरक्की करती है। तो ये जो उर्दू ज़बान और अदब से जुड़त है हमारी, ये बेसिकली वही सिलसिला है कि अगर हम अपनी कल्चर के साथ, अपने मिट्टी के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, आप जहाँ मर्जी जाएं। जहाँ मर्जी जाएं। सर माशाल्लाह से उर्दू ज़बान जो है उसके फ़रोग़ देना हम सबको, एक तो हमारी मादरी ज़बान होती है, एक होती है कौमी ज़बान। जी। आपका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान में किस एरिया से है? मैं पंजाब से हूँ। ओके। और मादरी ज़बान पंजाबी, और कुछ लिखा भी पंजाबी में, लेकिन ज़्यादातर उर्दू में। उर्दू में। तो पंजाब के किस शहर से? साहिवाल अच्छा का एरिया जो है, अच्छा, वो एरिया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब ये ज़रूर मैं जितने लोग देखने वाले हैं, ज़ाहिर है उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उसके फ़रोग़ के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, तो जो लिटरेचर का रोल है डिप्लोमेसी में, उसके हवाले से आप के व्यूज़ बहुत क्या ज़्यादा, बिल्कुल। ये तो हम उसे दो तरह का नाम देते हैं। हम उसे लिटरेरी डिप्लोमेसी भी कहते हैं, कल्चर डिप्लोमेसी भी कहते हैं। देखें, हुकूमतें जो हैं वो अपने अपने लेवल पे काम कर रही होती हैं, रिलेशंस के हवाले से, उनके कोई जो डिफेंस लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी लेवल पे या मुख्तलिफ हवालों से वो काम कर रही होती हैं। कभी ताल्लुकात अच्छे होते हैं, कभी ताल्लुकात ख़राब होते हैं। लेकिन जो कल्चरल कॉन्टेक्ट है वो एवर लास्टिंग है। उसकी वो क्रॉस कल्चरल हो जाता है, फिर वो बाउंड्रीज नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि जो कल्चर के थ्रू, आर्ट्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू हम जब पीपल टू पीपल कांटेक्ट डेवलप करते हैं तो वो ज़्यादा देर पा होता है, जिससे हमारी जो ताल्लुकात हैं। देखें, अगर आप अमेरिका जाएं या किसी भी मुल्क में जाएं और आप अपना कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं और आप उनको समझेंगी, वो आपको समझेंगी, तो ये करीब लाने का एक बहुत ही अच्छा एक जरिया है और मुस्बत जरिया है। मुस्बत है, बिल्कुल। और इस पे बहुत काम हो रहा है पूरी दुनिया में। ये जो कल्चर एंड पब्लिक डिप्लोमेसी है, इस पे काम होता है। अभी हम एक और काम कर रहे हैं, उसका नाम है डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट। डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट कि आप एक दूसरे के जो अवाम हैं, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए कैसे हम पार्टनर बन सकते हैं। सो उसके लिए मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें आप बिजनेस को ले लें, उसमें आप IT है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, उसमें दोनों मुल्क जो हैं या दोनों मुख्तलिफ ममालिक के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे पार्टनरशिप डेवलप कर सकते हैं और कैसे वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई इसका पूरा जिस्ट हो गई। दूसरा ये कि जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, उसमें जो लैंग्वेज है, उसमें जो लिटरेचर है या हमारी जो ज़बान है, उसका कितना अमल दखल है? मेरा ख्याल है कि उसमें हमें जो काम करने की ज़रूरत है वो ट्रांसलेशंस की है। ओके। हम अपने मुल्क में या अपना जो एरिया है जहाँ उर्दू लिखी और पढ़ी समझी जाती है, वहाँ तो हम करेंगे, या हम समझते हैं कि बड़ा काम हो रहा है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो में देखेंगे और बड़े स्पेक्ट्रम पे जाएंगे और ब्रॉडर एक व्यू लेंगे, तो उस वक्त हम फिर एक अपने प्लेस करेंगे अपने लिटरेचर को वहाँ पे। चूँकि हमारे यहाँ हमारा इतना रिच हेरिटेज है, हमारा इतना बड़ा काम हुआ लिटरेचर, बहुत बड़ा, बहुत अहम काम हुआ लिटरेचर में, जो कि हम प्लेस कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए कि हमारी ट्रांसलेशन नहीं हुई इंग्लिश में। और ये इदारों का फ़र्ज़ है, यहाँ के जो इदारे हैं जिनका ताल्लुक़ इल्म अदब से है, कि वो ट्रांसलेशंस करें और उसको वहाँ पहुँचाएँ। इसीलिए हम नोबेल इनाम में पीछे हैं, इसीलिए हम जो इंटरनेशनल जो एकेडमीज़ हैं या इंटरनेशनल जो फेस्टिवल्स हैं उसमें हमें नहीं बुलाया जाता। इंडिविजुअल लेवल पे मैंने एक किताब लिख ली, मैं चला गया, लेकिन जो एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम वो नहीं हो सका। वो नहीं हो सका। मेरे ख्याल में पढ़ाई लिखाई में, या जिस तरह आपने कहा कि नोबेल प्राइज में और इन ऐसे जो मुस्तनद जगह हैं, उधर हमारी रिप्रेजेंटेशन बहुत वीक है ही नहीं, पहुंचती नहीं, चीज पहुंचती नहीं। जब आपकी लिखी हुई चीज पहुंचेगी ही नहीं उन लोगों के पास, तो वो कैसे आपको कंसीडर करेंगे। बिल्कुल। आप हैं ही नहीं कहीं, तो इसलिए आप जो मर्जी करते रहें, बदकिस्मती है, बहुत बड़ी बदकिस्मती। ठीक है, आप इंडिविजुअल सतह पे, मैं अगर वहाँ हूँ अमेरिका में, तो चूंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैंने लिख लिया और मैं चला गया और मैंने दे दिया,
اگر قسمت اچھی ہوئی تو شاید وہ کنسیڈر کریں, لیکن یہاں بیٹھے ہوئے تو نہیں ہو رہا نا. بالکل. تو یہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ یہاں کے جو حکام ہیں یا سرکاری ادارے ہیں علمی ادبی, ان کا فرض ہے یہ کرنا. اچھا, امریکہ میں آپ کس اسٹیٹ میں ہوتے ہیں؟ میں بیسڈ ہوں ٹیکسس میں, بٹ آئی ٹریول الاٹ. اوکے. ہاں, وہ جو میری ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے مجھے جانا پڑتا ہے, اور جو آپ نے ذکر کیا براڈ کاسٹ کا ٹیلی ویژن کے حوالے سے, تو اس حوالے سے مجھے جانا پڑتا ہے. پھر تھنک ٹینکس جو یہ آپ نے ذکر کیا, اس حوالے سے بھی جو ایونٹس ہوتے ہیں اس میں بھی جانا پڑتا ہے. اچھا, جنرل ایک ٹرم ہے تھنک ٹینک, جتنے کافی سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جب وہ پڑھیں تھنک ٹینک کو, کیا تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے سمجھائیں. یہ ایک ٹرم ہے, یہ ادارے بنے ہوئے ہیں مختلف ممالک میں جو ریسرچ کا کام کرتے ہیں, جو اپنے ملک کے حوالے سے اور جو فارن پالیسی ہے یا اکنامک پالیسی ہے اس حوالے سے, وہ ان کے ہاں فیلوز ہیں, ان کے پاس ریسرچرز ہیں, وہ ریسرچ کر کے اپنی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اپنی حکومت کو دیتے ہیں, اپنے پالیسی میکرز کو دیتے ہیں, تاکہ ان کی ریکمنڈیشنز کو اس میں شامل کیا جائے. کچھ ادارے ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے, کچھ ادارے ایسے ہیں جو پرائیویٹ فنڈنگ سے چلتے ہیں, سیلف فنڈنگ سے. جی. اس کو دونوں کی اہمیت ہے, اور دونوں جو ہیں وہ کام ایک سا ہی کرتے ہیں, بٹ کچھ ایسے ہیں جو زیادہ امپورٹنٹ ہیں, کچھ کم امپورٹنٹ. سو کمنگ بیک ٹو, آپ ناظرین, ان کا تعلق جو ہے جو اسٹیٹ ہے ہیوسٹن, اس میں ٹیکسس کا خوبصورت, ٹیکسس میں ہیوسٹن, سوری ٹیکسس میں ہیوسٹن الٹا کر دیا. تو اس میں پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. مجھے لگتا ہے وہ تھوڑا سا منی پاکستان بھی بن چکا ہے. ہاں, بن چکا ہے. وہاں پہ تو مزہ آتا ہے, اس لیے کہ وہ ڈیورسٹی ہے وہاں پہ, اور طرح طرح کے لوگ آ چکے ہیں اور مزید آ رہے ہیں وہاں پہ. اچھا, وہاں پہ میرے ایک بہت پیارے کولیگ ہیں جو کہ ایکٹنگ بھی کرتے تھے اور اب وہ بھی براڈ کاسٹنگ کرتے ہیں, حسن سمرو, اگر آپ شاید جانتے ہیں. ہاں, جو ویڈیوز بناتے ہیں, ویڈیوز بھی بناتے ہیں, بالکل. تو وہ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں. آئی تھنک بہت سارے ایون یہاں سے جو طائفے اور کلچرل گروپس جاتے ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ جاتے ہیں, اس لیے کہ وہاں کمیونٹی بہت ہے. کمیونٹی بہت, وہ شہر جو ہے وائبرنٹ ہے اس حوالے سے, اور وہاں پہ ایونٹس بہت ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو کلچرل ایونٹس اور میوزیکل ایونٹس بہت ہوتے ہیں, اور آج کل تو لٹریری ایونٹس بھی بہت ہوتے ہیں بہت. تو آپ کا جو وہ شو کرتے ہیں آپ, وہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے, ٹیلی ویژن, تو وہاں پہ کیا چینل ہے وہ؟ نہیں, وہ تو پاکستانی چینل ہی ہے. اچھا, سوری, پاکستانی چینل ہے جو وہاں سے آپ وہاں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہاں سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہاں کی جو نیوز ہیں, وہاں کی جو رپورٹنگ ہے, وہاں کی جو پروگرامنگ ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں. اچھا, وہ آپ دیکھتے ہیں. تو میں ایک پروگرام ہوسٹ بھی کرتا ہوں, اور وہ موضوع اس کا ویریس ویریڈ ہوتا ہے. اس میں کمیونٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس میں پاکستان کے ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں, اس میں اوورسیز پاکستانیز کا جو رول ہے پاکستان کی ترقی میں, اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو سارا ملا جلا ہے. زبردست. اس وقت ہمارے ساتھ غضنفر ہاشمی صاحب موجود ہے. بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفے پہ جانا ہے. تو میں چاہوں گی آپ کا کوئی ایک لائن کا, 2 لائن کا شعر جو ہے وہ آپ ارشاد کریں, اور پھر ہم جاتے ہیں بریک پہ. چلے, میں سناتا ہوں 2 شعر. یہ آرزو ہے کوئی ایسا سلسلہ بن جائے, واہ, میں ایک حرف لکھوں اور معجزہ بن جائے, واہ, پھسل رہا ہے جو ایک حرف میرے ہونٹوں سے, عجب نہیں کہ اسی سے مکالمہ بن جائے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے غضنفر صاحب. پوئٹ, رائٹر, پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او ورلڈ ڈائلاگ فورم, انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز, کلچر, آرٹ اینڈ لٹریچر. زبردست ہے غضنفر ہاشمی صاحب, ان سے خوب ساری باتیں ہو رہی تھی. بریک پہ جانے سے پہلے ان کا خوبصورت اپنا لکھا ہوا شعر بھی انہوں نے پڑھا, بہت زبردست سر. تو اچھا, پوئٹری رائٹر کے طور پہ تو آپ کتابیں آپ کی شائع ہو چکی ہیں سر, لے ہی آتے 1-2. ہاں, میں بھول گیا, کم تھی کتابیں, اصل میں دے دی گئی لوگوں کو, دے دی گئی. تو اب آپ کے ایک میری طرف آپ کی رہتی ہے. سو پوئٹری میں ماشاءاللہ سے آپ کا بہت نام ہے, اور آپ ایک مستند, آپ کی ایک پہچان ہے. تو کون زیادہ تر شعر و شاعری میں غزل اور نظم دونوں کہتا ہوں. اوکے. غزل سے پہچان بنی تھی, لیکن غزل نظم بھی میں اسی سہولت سے کہہ لیتا ہوں. جو لکھنے والا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کی تخلیق باہر آتی ہے وہ کس پیرائے میں آتی ہے, کس فارمیٹ میں آتی ہے. جو کریٹیوٹی ہے, جو تخلیق ہے, وہ اپنا پیرایہ اظہار خود لے کے آتی ہے باہر.
تو پھر آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے کمفرٹیبل کس کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ یا آپ غزل اچھی کہتے ہیں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں, نظم میں آپ کا اصل میں پوٹینشیل کی بات ہے نا. کئی لوگ صرف نظم کہتے ہیں, ان کا پوٹینشیل اس میں زیادہ نکلتا ہے. کئی لوگ غزل کہتے ہیں, وہ غزل میں زیادہ مضبوط ہے. تو کئی لوگ دونوں چیزیں کہتے ہیں. بالکل. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جس وقت تخلیق آپ آ رہی ہوتی ہے یا ہو رہا ہوتی ہے, کوئی چیز لکھی جا رہی ہوتی ہے, ماحول تو اس وقت نظم کی شکل میں ہوگی یا غزل کی شکل میں. غزل کی شکل. اچھا, یہ ابھی جو اس وقت صورتحال ہے اس میں جو تھنک ٹینکس ہیں, آپ نے کہا پالیسی میکرز ہیں جو کہ یہ ساری چیزیں, تو اس میں آپ کا پاکستان آنا جانا دو دفعہ ہوتا ہے سال میں, تو اس میں امپروومنٹ یا اس میں کوئی آپ نے چینج دیکھا ہو کہ چیز آگے جا رہی ہے یا اسی طریقے سے اسٹیٹک ہے ابھی تک؟ نہیں, بڑا فرق پڑتا ہے. میں تو دیکھتا ہوں کہ جو دیکھیے جو لوگوں کی انگیجمنٹ ہوتی ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مختلف حوالوں سے, وہ بڑا فرق پڑتا ہے. مثلا اگر یہاں کے لوگ وہاں جائیں گے, یہاں کے جو رائٹرز ہیں, یہاں کے جو جرنلسٹ ہیں, یہاں کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہاں جائیں گے اور وہاں کے جو بڑے بڑے اداروں سے ملیں گے تو جانیں گے نا ان کو. بالکل. اور اس کو پھر ایز اے ماڈل اس کو یوز کریں گے, اچھی باتیں اپنے یہاں پہ کلچر میں یا اپنے اداروں میں اس کو لائیں گے. وہاں کے لوگ یہاں آئیں گے. بالکل. اور وہ پھر یہاں لوگوں سے ملیں گے اور پھر ہمارے بارے میں اچھا لکھیں گے, وہاں پہ بولیں گے وہاں پہ. اس سے ایک امیج بلڈنگ تو ہوتی ہی ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیولپمنٹ کے جو نکلتے ہیں نا پہلو زیادہ ہیں, چانسز زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اچھا غضنفر صاحب, آپ ماشاءاللہ سے آتے جاتے رہتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت انگریزی کا ایک رجحان ہے اور اپنی لینگویج کو تھوڑا سا سائڈ لائن کرنے کا ایک جو رجحان ہے اوور دا پیریڈ آف, اس میں کافی سال لگے آہستہ آہستہ ہونے میں, کہ جی انگریزی جو بولے گا یا اسکول کالج میں بچے جو بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ پریولیج سمجھتے ہیں, زیادہ تھوڑا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. تو وہ آپ نے چینجز جو دیکھے جو آپ کے خیال میں مثبت ہیں کہ تھوڑے سے منفی ہیں, یہ کیونکہ ظاہر ہے آپ موو اراؤنڈ کرتے ہیں ہر جگہ. میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں جو بنا دیا گیا ہے کہ انگریزی ہی ایک امپورٹنٹ, اس میں خیر ان کا قصور بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی زبان جو ہے نا اس کی جب تک اس کا ریلیشن آپ کی اکانومی سے نہیں ہوگا, روزی روٹی سے نہیں ہوگا, وہ آگے فلرش نہیں کر سکتی. صحیح. تو ہمارے ہاں اردو تبھی فلرش کر سکتی ہے اگر ہم اپنے ملک میں اس کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ انگریزی کے محتاج نہ ہوں. انگریزی کے یعنی ہمارے جو ایگزامینیشنز ہیں ہمارے وہ اردو میں ہوں, انٹرویوز اردو میں ہوں, ہمارے بچوں کو بتایا جائے کلچر. دیکھیے کلچر اور جو ہیریٹیج ہے اس کو تو آپ ایک حد تک ہی, وہ تو آپ انگریزی جان کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں نا. بالکل بالکل. زبانوں کا جاننا یا زبانوں کے اندر اس کے ساتھ ترقی کرنا ڈیفرنٹ بات ہے, لیکن اپنے وطن اور اپنے کلچر اور اپنی زبان, کلچر زبان سے ہوتا ہے. بالکل بالکل. اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا. بالکل. آپ جب اپنی زبان چھوڑیں گے آپ سب کو چھوڑ دیں گے. بالکل. زبان کلچر لاتی ہے نا. تو زبان کے جو لفظ ہیں, زبان کے جو ورڈز ہیں, جو جسے ہم ٹیکسٹ کہتے ہیں, وہ کلچرلی رچ ہوتے ہیں, اورینٹڈ ہوتے ہیں وہ. سو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پہ قبضہ کرنا ہو آپ نے ذہنی طور پہ تو زبان پہ قبضہ کریں. بے شک, بڑی خوبصورت آپ نے یہ بات کی ہے, بڑا اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین کیا, جو کہ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا کلچر آپ کی زبان سے ہی ہوتا ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر کنفیوز ہیں آپ. بالکل. ایک زمانے میں ABCD ہوتا تھا, امریکن بورن کنفیوز دیسی, وہاں کے لیے اب الٹا ہو گیا ہے. اب وہاں والے جو امریکہ, یورپ, جہاں پہ پاکستانی رہتے ہیں, وہ لوگ اپنے کلچر اور اپنے اس کو بہت سنبھل کے لے کے چل رہے ہیں. بالکل لے کے چلتے ہیں. ادھر کنفیوژن ہو گیا, ادھر ہے, ادھر ہم کنفیوزڈ ہو گئے. بالکل. ہماری جو نیشنل لینگویج اور ہے, ہماری مدر ٹنگ اور ہے, ہماری ریلیجیس لینگویج اور ہے, ہماری جو سرکاری لینگویج اور ہے. تو وی آر ان دا کرائسس آف لینگویج. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. ایک آپ کی اجازت سے ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. اوکے, سو سوری ناظرین, آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا پھل جو ہے وہ کون سا ہے؟ چلیں.
अचानक अदबी बातें करते करते फल आ गया। पल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। सो कमिंग बैक टू, मैं चाहूंगी कि आपकी कोई अपनी पसंदीदा गजल। मेरा ख्याल मैं कुछ शेर सुनाता हूँ जी जी, क्योंकि इरशाद। वरना फलों पे गुफ्तगू ना शुरू हो नहीं जाए। नहीं नहीं, सो मैं सुनाता हूँ जी कि ज़ब्त करने से न कुछ अश्क बहाने से हुआ, जब्त करने से, ज़ब्त करने से न कुछ अश्क बहाने से हुआ, वाह दर्द कम एक नया रंज उठाने से हुआ, वाह वाह, दर्द कम एक नया रंज उठाने से हुआ, मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, वाह मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, ऐसा मुमकिन तेरी तस्वीर बनाने से हुआ, वाह वाह, मुझ पे खुलते ही न थे खालो खदे दहर तमाम, ऐसा मुमकिन तेरी तस्वीर बनाने से हुआ, वाह दिल किसी सिलसिलाए हिजर का कायल ही न था, वाह, दिल किसी सिलसिलाए हिजर का कायल ही न था, इसका आगाज तेरे मिलने मिलाने से हुआ, वाह वाह, क्या बात। इसका आगाज तेरे मिलने मिलाने से हुआ, और हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, वाह वाह, हमसे पहले भी था ये दश्ते मोहब्बत आबाद, इसका इदराक यहाँ खाक उड़ाने से हुआ, वाह वाह, क्या बात है। इसका इदराक यहाँ खाक उड़ाने से हुआ, जिंदगी तू मेरी हमसर नहीं कहला सकती, वाह जिंदगी तू मेरी हमसर नहीं कहला सकती, तेरा आगाज मेरे चाक पर आने से हुआ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, ये है। बहुत खूब सर, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और ये बहुत कम लोगों के हिस्से में आता है कि इतनी खूबसूरत जो है शायरी जो है वो कर सकें। सर क्या बात है, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रहे हैं? मैं फिदा मोहम्मद एबटाबाद से। फिदा फिदा FIDA। जी, कैसे हैं फिदा साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल, आप ठीक हैं? सेहत अच्छी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक है। क्या कहना चाहेंगे हमारे साथ गजल? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जो आज हमारे मेहमान हैं बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और लैंग्विस्टिक के हवाले से जो बात हो रही है, मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहिए था कि क्या हमारा मादरी लैंग्वेज पे या अपनी जुबान पे अबूर इसलिए नहीं है कि पिछले 400-500 साल में हमने कोई इनोवेशन या रिसर्च नहीं की और इस वजह से हमारे ऊपर जो और एक्सटर्नल हाइब्रिड जुबानें वो मुसलत हो गई हैं? थैंक यू सो मच फिदा साहब फ्रॉम एबटाबाद, सच अ लवली नहीं क्वेश्चन। बिल्कुल, इन्होंने बड़ा अच्छी बात की है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका देखिए, जो जो मदर टंग होती है, जो जो जिसे मादरी जुबान कहते हैं, वो उसकी तो अहमियत अपनी जगह है ही, बिल्कुल, उसको तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उसके बगैर तो हम अपनी उर्दू ज़बान को भी नहीं आगे बढ़ा सकते। जब तक आप अपनी मादरी ज़बान में नहीं लिखेंगे, उसको लिटरेचर नहीं आएगा, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारा जो जितनी हमारी इलाकाई जिसे हम मादरी ज़ुबानें कहते हैं, उसमें इतना रिच हेरिटेज है, इतना बड़ा वर्सा है हमारे पास कि उसकी तो मिसाल ही नहीं मिलती कहीं पे। पंजाबी ले लें, सिंधी ले लें, पश्तो ले लें, कश्मीरी ले लें, सराइकी ले लें, पठवारी, जितनी भी जुबानें, उनमें बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। मसला ये हुआ है कि उसको हमने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हमने अपने आप को प्लेस ही नहीं किया, हमने अपने आप को वहीं रखा है कि बस आपस में खुश हो जाते हैं सुना के। हमने कभी ट्रांसलेशन की तरफ नहीं गए, हम कभी वर्ल्ड लिटरेचर की तरफ नहीं गए, आलमी अदब की तरफ नहीं गए, हमने पढ़ा नहीं है या हमारे पास वक्त नहीं है, हमने अपने आप को देखा नहीं कि कहाँ कमी है। और कोई कमी नहीं है हमारे पास बहुत बड़ा अदब है। और मुसीबत ये है कि हमारे जो बड़े हैं या हमारे जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे। एक बंदे से, दो बंदों से काम नहीं होगा, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल से होगा। ये मैं हमेशा कहता हूँ, ये मैं जाके भी उनके सामने कहता हूँ कि ऐसा आप अपनी नौकरियां तो करते रहेंगे, लेकिन बहसियत एक कौम, बहसियत एक उर्दू ज़बानो अदब के फ़रोग के हवाले से जब बात करेंगे तो आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो वहीं खड़े हम,
ہم ٹھیک ہے اپنے طور پہ بڑے بڑے ادیب ہیں ہمارے پاس، اور اچھی بات ہیں اور رہیں گے، اور ہم کرتے رہیں گے اپنے طور پہ، وہ اسی خطے میں ہی رہیں گے، پھر آگے نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کہ آپ نے یہ فدا صاحب بہت شکریہ، بڑا اچھا سوال تھا کہ مائکرو لیول پہ نہیں، میکرو لیول پہ جب تک نہیں ہوگا، جب تک اس کی فروغ جو ہے پھر یہ کہ آپ کو حکومتی سطح پہ نہیں ہو۔ آپ کو مادری زبانوں کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ بالکل ویسے تو دی جا رہی ہے آج کل، جو لٹریچر فیسٹیولز اور جو کانفرنسز ہوتے ہیں اس میں سیشنز شامل کیے جاتے ہیں مختلف زبانوں کے، تو ایک پیرل کام ہو رہا ہے، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے when you see، اگر آپ اپنا گوشوارہ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے یہیں پہ ہیں، یہیں پہ۔ سو میں اگر امریکہ میں ہوں یا میں کہیں اور کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں کھڑا ہوں، تو میرے پاس چونکہ ٹرانسلیشن نہیں ہے، یا میری شاعری یا میرا ناول یا میرا افسانہ جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچا ہوا، میں کیسے کلیم کر سکتا ہوں کہ میں ایک ایسے ہیریٹیج کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں جو بہت عظیم ہے؟ بالکل بالکل سر، ایبسلیوٹلی، اس پہ تو بہت کام کی، اس پہ مسلسل کرنے کا ضرورت، حکومتی سطح پہ، اور جو ادارے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی، اداروں کو کولیبوریشنز بھی بنانے پڑیں گے، اداروں کو الائنسز بھی ڈیولپ کرنے پڑیں گے۔ مثلا یہاں کا ادارہ جو ہے اسی طرح کے وہاں کے ادارے کو آئیڈینٹیفائی کرے اور آپس میں کوئی مل کے کوئی کولیبوریٹو جو سلسلہ شروع کرے، تاکہ جیسے ایک دوسرے کو جب آپ ریپلیکیٹ کریں گے سکسیس سٹوریز کو، تو پھر یہ آگے ہوگا نا۔ اسی طرح ٹرانسلیشنز بھی ادھر ادھر، آپ ان کی زبان کو یہاں لے کے آئیں، اردو زبان میں، اردو کو وہاں لے کے جائیں۔ کتنی زبانیں دنیا میں، بالکل، لیکن چلیں انگریزی میں ہی کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ ترجمے کا ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ بہت اچھا آپ کا آئیڈیا، آئی تھنک ترجمہ، ٹرانسلیشن، یہ چھوٹے موٹے سیکشن تو بنے ہوئے ہیں شاید، لیکن اس پہ کام نہیں ہوتا، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک فل فلیج ٹرانسلیشن سینٹر بنائے، جس میں ہماری تمام زبانیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوں دوسری زبانوں میں۔ ایبسلیوٹلی، ویری ویل سیڈ سر، ونڈرفل۔ ناظرین، یہ اس کے لیے ہمیں واقعی میں کام کرنا پڑے گا، ٹرانسلیشن اردو کو فروغ دینے کے لیے۔ پلیز آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، ہم لوگ انگلش تو بنا لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بچوں کو اور اس کو، ہماری بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس کو فروغ بھی دینا چاہیے۔ آن دس نوٹ، غضنفر ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی یہ واپس آئیں گے تو میں چاہوں گی کہ یہ اپنی جو مدر ٹنگ کہوں گی جو پنجابی ہے، اس میں بھی اپنے کچھ اشعار جو ہے پیش کریں۔ بہت زبردست گفتگو کا سلسلہ جا رہا ہے۔ غضنفر ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اگر ابھی آپ نے ٹیون ان کیا ہے، پوئٹ، رائٹر، پریزیڈنٹ اینڈ سی ای او ہیں ورلڈ ڈائلاگ فورم، انٹرنیشنل اکیڈمی آف لیٹرز، کلچر، آرٹ اینڈ لٹریچر۔ آج کل وہاں سے امریکہ سے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں اور 12 تاریخ کو آپ کی واپسی ہے۔ جی بالکل، سو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو پھر اور ملاقات ہوگی۔ اچھا غضنفر صاحب، آپ کیونکہ وہاں رہتے ہیں، وہاں کی جو بچوں کی جنریشن ہے، ظاہر ہے اتنی بڑی پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ مقیم ہے، اور وہاں پہ بچے، ظاہر ہے جو نئی جنریشن ہے اس کے حوالے سے جو وہاں پہ اردو اور اپنی مادری اور قومی زبان کا جو فروغ ہے، اس کے حوالے سے ان کی کیا اس میں انپٹ ہے؟ بالکل، بڑا اچھا سوال کیا۔ میں جب یہاں سے جاتا تھا نا، مجھے بھی بلاتے تھے مشاعروں میں، جب میں یہاں تھا تو ہم جب جاتے تھے تو وہاں ہمارے سامنے سننے کے لیے 40+ لوگ بیٹھے ہوتے تھے، یعنی 40 ایج سے کچھ 50 سال، پھر اوپر کچھ بچے کوئی نہیں ہوتے تھے، ینگسٹر نہیں ہوتے۔ تو ہم یہ سوچتے تھے اور ہم بات بھی کرتے تھے کہ یار یہ اگر یہی حال رہا تو اگلے 10 سال میں تو پھر سننے والے نہیں ہوں گے، ہمیں کون بلائے گا؟ تو لیکن جو وقت گزر رہا ہے، جب ہم ہر 3 سال بعد 2 سال بعد نئے لوگ آ رہے ہیں، ونڈرفل، یا سو نئے اگر ینگسٹر بھی جا رہے ہیں، جیسے ان کی ایج ہے 25 to 35، تو ینگسٹر جا رہے ہیں، میرڈ جو کپلز جا رہے ہیں، ان کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اب وہ وہاں جب جائیں گے تو وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ تو جب جائیں گے تو اگر وہ اپنے گھر میں اسی طرح اس کا اہتمام کریں، انتظام کریں کہ بچے اردو بولیں، ٹھیک ہے اسکول میں تو انگریزی ہے ہی، لیکن گھر میں اس کو اسی طرح جیسے یہاں پہ ہم کرتے ہیں، اس کا اگر اہتمام کرتے رہیں گے تو ہماری اردو زبان سے وہ جڑے رہیں گے، بالکل لکھیں گے بھی۔ لیکن اگر ہم گھر میں بھی انگلش ہی بولیں گے
मजबूरी में कि वो नहीं समझ रहा तो फिर तो गए ना हम। तो हम क्या करते हैं कि फिर हमारे जो बच्चे हैं उन पे जो पेरेंट्स हैं उनको कहा जाता है कि आप घर में बोलें और उनको लाएं। सो अब हम जो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोशिश करती हैं कि बच्चों के लिए भी कुछ प्रोग्राम किए जाएं ताकि वो उर्दू ज़बान के हवाले से, या जो पाकिस्तान एसोसिएशन है वहाँ पे एक वो भी करती है जो कल्चरल प्रोग्राम्स, ताकि वहाँ आके कभी 23 मार्च 14 अगस्त कायदे आज़म डे है, इस तरह की चीज़ें, तो ज़रा शौक़ होता है बच्चों को, और ईद मिलादुन नबी का कुछ इस तरह की चीज़ें, ताकि उर्दू ज़बान और उर्दू अदब या उर्दू का जो कल्चर है वो साथ चलता रहे और कायम रहे। जी बिल्कुल। रज़ा साहब, आपकी तवाज़ो के लिए मैंने कहा आपने ये प्रोग्राम जो करते थे एक निजी चैनल पे, उसका उन्होंने बताया कि टी हाउस टाइप का एक एटमॉस्फेयर, उसके हवाले से ज़रा बताएं। आपके लिए टी भी आ चुकी है? उसी में टी, वो तो हम ऑन सेट टी आती थी, हाँ, तो ऑन एयर चल रहा होता था सारा। जी जी। तो अभी अच्छा, वो आपने कितना अरसा किया और उसमें कितने लोग होते थे? मैंने कोई 3 साल किया और वो बड़ा अच्छा था। मुझे उसका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा है। आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये लें साहब, प्लीज हैव टी। वो कहने के प्रोग्राम खत्म होने वाला। तो मुझे याद क्या, मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा पढ़ रही होती हूँ जिस तरह वो वाला दौर, सादत हसन मंटो साहब जो है, और बहुत सारे और लिखारी और राइटर्स के पाकिस्तान में टी हाउसेज और कॉफ़ी हाउसेज होते थे। हाँ, बिल्कुल और है, उधर अभी वो भी लोग है। बैठ के लिटरेरी गुफ्तगू करते थे, जिसमें फ़र्ज़ करें अगर 5 स्कॉलर्स या राइटर्स बैठे हैं, उनमें एक मैं भी बैठी हूँ, और मैं कितना, आप ऐसी कंपनी में कितना कुछ सीखते हैं। वो ट्रेंड अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब देखें है ही नहीं। अब है, अब वो मौजूद तो हैं, पाक टी हाउस का एक इंस्टीट्यूशन मौजूद जी, है जी। और भी बड़े हुए हैं, लेकिन उस तरह चूंकि वो बड़े लोग चले गए, वो जो लोग थे वो चले गए। क्या लोग थे यार। सो उनका तो ओढ़ना बिछौना वो था ना, जितनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू शाम को होती थी चाय पे, हाँ, तो अब मेरा ख्याल है कि उस तरह वो नहीं है। लोग हैं, लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जिस तरह मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ साहब हो गए, ये वाले जनरेशन के कितने और राइटर्स, आपके यहाँ भी हाँ इस्लामाबाद में भी हल्का अरबाब ज़ौक़ रहा जिसमें हम जाते थे जी, उसमें बड़े बड़े अदीब थे। इफ्तिखार साहब आते थे, अपना अहमद फराज आते थे, किश्वर नाहीद आती थी, ज़िया जलंधरी साहब आते थे, मनशा याद साहब आते थे, बड़े बड़े नामवर नावल निगार जो नावलिस्ट हैं वो आते थे, अफसाना निगार आते थे। ये शहर अफसाना निगार के हवाले से, अफसाने के हवाले से बड़ा मशहूर था ये शहर। अब भी होगा, लेकिन मेरा ख्याल है उस वक्त एक वक्त में यानी किसी एक वक्त में ज़्यादा और बड़े अहम अदीबों का मौजूद होना भी बड़ी अहम बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक अहद में अगर 8 से 10 बड़े अदीब एक शहर में मौजूद हो तो बड़ी बात। वो ये शहर था, वो उसमें शायर भी थे, अफसाना निगार भी थे, नावल निगार भी थे। माशाल्लाह। आई विश टेलीविज़न पे और चैनल्स भी जो है इस चीज़ को फ़रोग दें कि लिटरेरी लोग भी बैठें, बातचीत करें। अनवर मकसूद अभी जो जितने ये फेस्टिवल्स होते हैं आपके लिटरेरी फेस्टिवल, अभी इस्लामाबाद में भी, कराची में अनवर मकसूद साहब हैं, और बहुत सारे और नाम लेने पे आए तो पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो, लेकिन वो आप भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आई थिंक आप का ये जो इनिशिएटिव है ना, इससे आज काफ़ी सारे लोगों को ये मिलेगा कि अपनी कौमी और मादरी ज़बान आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप उठी हैं कुछ खिलाने के लिए? जी जी, मैंने जो नाज़रीन सॉरी माफ़ कीजिएगा, नौशीन ने विहाड़ी से वाइट जो है कोरमे की फरमाइश की थी, लेकिन प्याज ब्राउन हो गया था तो वाइट ब्राउन कोरमा बन गया है वो, तो मैं निकालती हूँ। अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप कि माशाल्लाह कितने बच्चे हैं रज़नफर साहब? मेरे जी 3 बेटे माशाल्लाह, और तीनों माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हैं। अच्छा, हाँ जी, वहीं पे हाँ। तो उनको ज़ाहिर है आपके बच्चे तो, उनकी तो उर्दू तो माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त वो होगी, तो हैं? वो यहाँ से गए थे और घर में भी वही माहौल है, तो अच्छा, तो ये कि उनकी ऐसी तैसी ना बोले। अच्छा, आपका स्टार साइन क्या है, किस महीने में पैदा हुए? मैं वर्गो हूँ। वर्गो। नाज़रीन, वर्गोस के बारे में ये है कि बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं। आपको सबका पता है? नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि मेरी वालदा हैं वर्गो,
تو ناظرین آج کی براؤن چکن کڑھائی وائٹ براؤن چکن سوری قورمہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے. اس کو آپ نے ضرور اس کی جو ریسیپی ہے آج رات کو وہ کھانسی کی ہے تھوڑی سی. کوئی بات نہیں ہے غضنفر صاحب آپ نے صرف ٹیسٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو کھائیں گے نان کے ساتھ انشاءاللہ. سو ناظرین آج کا شو ریپیٹ میں آپ رات کو 10:30 بجے دیکھ سکتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ہمارا چینل ہے K2 TV ٹائپ کریں گے تو یوٹیوب پہ آ جائے گا, ادھر 10 بجے یہ شو جو ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گا. سو آئی ہوپ جو وہاڑی سے نوشین صاحبہ ہیں وہ ضرور ٹرائی کریں گی. اور ایک شوریل ہے آپ کی, سوری غضنفر صاحب بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. کوئی اچھی سی بات کوئی اپنی اینڈ میں آپ سے کچھ اشعار سنیں گے لیکن کوئی اچھا سا پیغام جتنے اس وقت ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں جہاں بھی ان کے لیے کوئی پیغام. بالکل میرا تو پیغام کیا ہونا وہ تو بڑے لوگ دیتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر وقت خواب جو ہے نا خواب دیکھنے چاہیے جی اور بڑے خواب دیکھنے چاہیے اور بڑے خواب کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے. کبھی نیور گیو اپ اور انشاءاللہ اس کا پھل جو ہے نا ملتا ہے, اس کا رزلٹ محنت کا رزلٹ ضرور ملے گا. کسی بھی شعبے میں ہوں آپ پروڈکشن میں ہوں جی, آپ ہوسٹ ہوں, آپ جرنلسٹ ہوں, آپ رائٹر ہوں, محنت کرنا شرط ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. یہ دنیا جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹیو ایک ورلڈ ہے اور اس میں آپ پیچھے رہ جائیں گے بحیثیت ایک فرد کے بھی اور بحیثیت ایک معاشرے کے بھی اور قوم کے بھی, اگر آپ نے ان کے ساتھ مل کے کوشش نہیں کی, محنت نہیں کی. تو ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ریسرچ کی طرف آنا چاہیے. ریسرچ جی تحقیق جسے کہیں گے, تحقیق پہ آنا چاہیے اور ہمیں نئی چیزوں کی طرف جانا چاہیے. ہم دنیا جو ہے نا وہ یہ ایک بے رحم دور ہے, پیچھے چھوڑ جاتی ہے آپ کو. بالکل روند کے آگے چلی جاتی ہے. once you lose the race. ہم ابھی ہم تحقیق میں اور علم میں اور ٹیکنالوجی میں ہم اس دروازے پہ کھڑے ہیں جو ابھی کھلا نہیں ہمارے لیے. ایبسلیوٹلی تو ابھی ہم نے وہ دروازے کھولنے ہیں. بالکل ناظرین آج کا شو میں بہت اچھا لگا سر, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ جو چکن قورمہ وائٹ براؤن قورمہ بن چکا ہے زبردست, اور ابھی اشارہ آ چکا ہے کہ جلدی کر لیں. وائنڈ اپ کر دیں, یہ لیں میں بس آپ کے لیے میں نے پیس بھی کاٹ دیا تھوڑا سا ناظرین. مجھے لگ رہا ہے ایک جلدی سے پکچر کھینچ لیتے ہیں. کیسا بنا ہے؟ واہ بنا ہے, واہ ناظرین, واہ اسمائل چیز صاحب. ਨਾ ਛੇੜ ਮਲੰਗਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜੋ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡੇ بعد میں ہم کر لیں. تھینک یو ناظرین, اپنا خیال رکھیں اور انشاءاللہ آپ سے بدھ والے دن ملاقات ہوگی. آج کا شو ریپیٹ میں 10:30 بجے دیکھنا نہ بھولیے گا. ونس اگین بہت بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, ملک سے پیار کریں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.